بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سپیریئر گروپ آف کالجز ڈیرہ غازی خان کیمپس سے میں ہوں زاہد حسین۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص کا جو سوال بورڈ کے پیپر میں ہوتا ہے وہ سوال نمبر 8 ہوتا ہے، اور کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: درج ذیل عبارت کی تلخیص کریں اور مناسب عنوان بھی لکھیں۔ اس میں 2 نمبر جو ہیں عنوان کے ہوتے ہیں، جبکہ تلخیص کے 8 نمبر ہوتے ہیں۔ یوں 10 نمبر پر مشتمل یہ سوال ہمارے پیپر کا لازمی حصہ ہے۔ تلخیص عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی خلاصہ کرنا کے ہیں، یعنی پاک و صاف کرنا، طویل بیان کو مختصراً بیان کرنا۔ ادبی معنوں میں اس کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: تلخیص سے مراد طویل اقتباس کے غیر ضروری حصوں کو الگ کر کے اس کے اصل مفہوم کو بیان کر دیا جائے کہ کوئی اہم اور ضروری بات عبارت سے رہ نہ جائے۔ مثال کے طور پر، انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا ہے جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختاری رکھی گئی ہے۔ وہ ذی روح اور ذی شعور ہے۔ اگر اس جملے کی تلخیص کرنا مقصود ہو تو اس کی تلخیص اس طرح سے ہو سکتی ہے: ذی شعور انسان فطرتاً آزاد اور خود مختار ہے۔ تلخیص کے جو اصول و ضوابط ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ نے کسی عبارت کی تلخیص کرنی ہے تو اس عبارت کے ہر لفظ کو گن کے آپ نے کل الفاظ کی ہیڈنگ دے کے وہ الفاظ لکھنے ہیں کہ وہ کل کتنے ہیں، پھر اس کا 1/3 1/3 الفاظ مختصر کر کے آپ نے اسی عبارت کو اس کے جاندار اور اہم باتوں کو عبارت کا حصہ بنانا ہے۔ تو کل الفاظ بھی لکھیں گے، حل شدہ الفاظ یعنی تلخیص شدہ الفاظ بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مناسب عنوان کی۔ وہ عنوان ایک لفظ پر بھی ہو سکتا ہے، 2 لفظ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عنوان جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اس طرح کا عنوان نہیں ہو سکتا۔ ہم بانی پاکستان کہہ سکتے ہیں، ہم اس کا مناسب عنوان جو ہے قائد اعظم اور پاکستان بھی دے سکتے ہیں، تشکیل پاکستان بھی دے سکتے ہیں، یعنی جملہ نہ ہو اور جو عنوان ہم دے رہے ہیں وہ الفاظ عبارت کے اندر موجود بھی ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ایک عنوان جو ہے آپ نے اوپر دینا ہے اور باقی مزید عنوانات جو ہیں وہ عبارت کے نیچے دیں گے کہ خدا نخواستہ اگر اوپر والا عنوان غلط ہو گیا ہے تو نیچے والا کوئی عنوان جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے تلخیص شدہ عبارت لکھنی ہے، یعنی تلخیص کرنی ہے۔ اب اس عبارت میں مفہوم وہی ہونا چاہیے، معنی و مفہوم مطالب وہی ہونے چاہیے جو آپ کو عبارت میں دیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے حذف کرنی ہوتی ہیں، یعنی کوئی اشعار آ جاتے ہیں تو وہ بات کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ
ان اشعار کی تشریح شروع کر دی جائے۔ اسی طرح عبارت کو کم از کم جو ہے 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کو مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جائے، یہ پتہ چل سکے کہ اس میں مصنف نے ہمیں کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ جو ہیں ادبی اصطلاح میں عبارت کو خوبصورت اور حسین و جمیل بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے مترادفات کی بھی بھرمار دی جاتی ہے، تو ان سے بھی اجتناب کرنا ہے، ان کو بھی ختم کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر منفرد الفاظ مثلا کا، کی، کے وغیرہ کو ایک گنا جائے گا، اور مرکب الفاظ مثلا خیرات کرنے والا، تصویر بنانے والا، ترجمہ کرنے والا، یہ بھی ایک ہی شمار ہوں گے۔ عزیز طلباء، اگر عبارت میں کوئی شعر آ گیا ہے تو کوشش کریں پہلے تو اس کو حذف کر دیں، نہیں تو اس کو مختصراً اس کا مفہوم ہی بیان کر دیں بس۔ اگر مکالماتی انداز میں عبارت دی گئی ہے تو اس عبارت کو بیانیہ انداز میں تلخیص کر دیں۔ تلخیص شدہ عبارت میں اپنی طرف سے تنقید و تبصرہ نہ کریں، نہ ہی عبارت کی حیت تبدیل کریں۔ تلخیص شدہ عبارت میں خیالات اور مطالب اصل عبارت والے ہونے چاہیے۔ ہم معنی جملوں اور مترادف الفاظ و تراکیب کو حذف کر دیں۔ تلخیص ہمیشہ ایک ہی پیراگراف میں اقتباس میں بنائیں۔ سب سے بڑا اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ تلخیص کسی بھی عبارت کی 1/3 ہونی چاہیے۔ اگر 1/3 سے زیادہ ہوگی تب بھی نمبر نہیں ملیں گے، کم ہوگی تب بھی نہیں ملیں گے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ 1/3 یعنی 100 الفاظ پر مشتمل ہے تو 33 الفاظ میں ہمارا جملہ مکمل ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن اس میں 2 نمبروں کی، 2 الفاظ کی فلکچویشن دی جاتی ہے، یعنی 33 میں پلس مائنس 2 نمبر کر دیں تو وہ 31 سے لے کر 35 الفاظ بنتے ہیں۔ اب 31 سے لے کر 35 تک 5 سے 6 لفظ بنتے ہیں جن میں ایک جملہ مکمل ہو سکتا ہے۔ 35 سے اگر الفاظ زیادہ ہو جائیں گے 100 والی عبارت کے تو پھر نمبر کاٹے جا سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ہو جائیں گے تب تو یہ بھی ممکن ہے کہ پوری عبارت ہی کراس کر دی جائے۔ اس لیے اپنی توجہ اس بات پہ بھی مرکوز رکھیں کہ جو عبارت دی گئی ہے تلخیص ہمیشہ اس کے قریب قریب 1/3 ہونی چاہیے، اور عبارت میں تسلسل بھی ہو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور جملے نہ ہوں، اور عبارت میں جو ہے کسی بھی معنی و مفہوم والے جملے کو بار بار رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، ان اصولوں کے تحت جو ہے آپ تلخیص کر سکتے ہیں۔ اسائنمنٹ میں ایک عبارت جو ہے ہم نے آپ کی تلخیص کے لیے، پریکٹس کے لیے دی ہے، آپ اس عبارت کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کی 1/3 تلخیص بھی کریں اور مناسب عنوان بھی دیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔